الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور عزیز دوستوں بزرگوں، سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ پچھلے جمعے بات ہوئی تھی کہ نماز کے ارکان، نماز میں خشوع و خضوع پیدا کرنا، نماز کا مصنون طریقہ۔ تو اس سے پہلے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں نہ تو ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح سے ہمیں ماں کی پیٹ میں ڈالا ہے، پھر وہاں سے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ یہاں پر بھیجا ہے کس کے لیے؟ تاکہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کریں۔ پھر یہاں سے ہم جائیں گے قبر میں، پھر قبر سے اٹھ کر پھر بروز محشر، تو قبر میں ہم جائیں گے تو وہاں پر بھی 3 سوال ہمارے اوپر کیے جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے؟ تیسرا سوال ہے ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو یہ سوال کے جوابات صرف وہ لوگ دے سکیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کے حکموں کی پابندی کریں گے، جو حرام سے بچیں گے، حلال کی طرف جائیں گے، رشوتوں سے بچیں گے، سود سے بچیں گے، اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو قبر میں یہ جواب دے سکیں گے کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبی کا، تمہارا نبی کون ہے؟ تو یہ سوال کا جواب وہ لوگ دے سکیں گے جو سنت کی اتباع کریں گے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کریں گے، ان کے طریقوں پر چلیں گے، تو یہ شخص ہی قبر میں جواب دے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال ہوگا ما دین ہوگا، تمہارا دین کیا ہے؟ جو بندہ دنیا میں دین اسلام پر عمل کرے گا، جو دین میں جو شریعت نے کہہ دیا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے اس سے پرہیز کر لے گا، تو جو قبر میں جاؤ گا یہ جواب دے گا کہ دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے۔ تو یہ سوال کے جوابات کوئی نہیں دے سکے گا، وہی لوگ دے سکیں گے جو یہ 3 چیزوں پر عمل کریں گے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا شکر احسان ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں مرنے سے پہلے قیامت میں کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں بتا دیا کہ قبر میں تمہیں کیا سوالات پوچھے جائیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت ہم سے 4 سوال کریں گے۔ 4 سوال اللہ رب العزت قیامت کے دن کریں گے۔ وہ 4 سوال کون سے ہیں؟ اللہ فرمائے گا تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ جوانی بھی اس لیے پوچھا جا رہا ہے کہ جوانی ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، جس میں انسان صحت مند ہوتا ہے۔ اور تیسرا سوال ہوا کہ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو تم نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے، مال کو کہاں خرچ کیا ہے۔ پھر چوتھا سوال اللہ تعالیٰ کریں گے۔ پہلا سوال کون سا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری۔ آخر چوتھا سوال ہے کہ تم نے علم تو سیکھا پر عمل کیا نہیں کیا ہے۔ علم عمل سے زیادہ ضروری ہے، لیکن جب علم آ جائے تو اس کے اوپر عمل ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے تمہیں علم تھا، تمہیں نماز کا علم تھا، تمہیں روزے کا علم تھا، تمہیں زکوٰۃ کا علم تھا، تمہیں دین کا علم تھا، تمہیں شریعت کا علم تھا، تمہیں ہر چیز کا علم تھا، لیکن تم نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ چوتھا سوال اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی بتا کر چلے کہ 2 پرچے ہیں، ایک پرچہ قبر میں اور ایک پرچہ بروز محشر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور جب تک یہ 4 سوالوں کے جواب کوئی نہیں دے سکے گا، جب تک بندہ وہاں سے ہٹ نہیں سکے گا۔ تو دنیا میں ہم آئے ہیں کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اس کے لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور اب میں مقصد اصلی کی طرف چلتا ہوں کہ ہمیں نمازوں کا خاص طور اہتمام کرنا ہے۔
نمازوں کا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم نماز پڑھ کر بھی ہم بے حیا سے نہیں بچ رہے ہیں، برائیوں سے نہیں بچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا ہے۔ نماز میں جیسا پڑھنا ہے نماز ویسا ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، نماز سنت کے مطابق نہیں پڑھی ہے، اس لیے ہمیں نمازوں سے سکون نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھ کر باہر جاتے ہیں تو سکون حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ جیسا ہم باہر قدم رکھتے ہیں پھر وہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ اپنے قدیم مرضی میں کہہ رہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، ہم نماز بھی پڑھ لیں لیکن برائیوں سے کیوں نہیں بچ رہے ہیں، برائیوں سے کیوں ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہم نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں کر رہے ہیں۔ نماز میں نہ اللہ کا دھیان ہے اور نہ نماز ہم سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہماری نماز سے ہمارے کام نہیں آ رہی ہے، اس سے ہماری نمازوں میں جان پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے نماز کا طریقہ پورا مکمل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ مت سمجھے کہ میری عمر 50 سال ہے 60 سال ہے، میں یہ عمر میں جا کر کہاں نماز سیکھوں گا، مجھے شرم آتی ہے۔ اس میں کوئی بات نہیں ہے، شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس میں علم سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شرم آتی ہے کہ علم سیکھنا میں 80 سال کا 50 سال کا، تو پھر قبر میں جواب کیا دیں گے؟ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو اللہ پوچھے گا کہ ہم نے بہت لوگوں کو کھڑا کیا تھا، اساتذہ ہے ہم نے اس کو دیا تھا، مساجد کے امام ہیں، خطیب ہے، علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو ہر علم سے نوازا ہے، تم جا کر ان سے سیکھتے، تم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ مجھے شرم آتی تھی سیکھنے میں، مجھے شرم آتی تھی، میں 50 سال کا ہو گیا مجھے نماز سیکھنے میں شرم آ رہی ہے، چھوٹے سے پوچھنے میں شرم آ رہی ہے۔ یہ دیکھیے کہ علم ایسی چیز ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، علم انسان کے اندر پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ نماز کا طریقہ نہیں ہے تو نماز سیکھنا بہت ضروری ہے۔ میں نے لال جمعہ بتایا تھا کہ نماز کا مضمون طریقہ کیا ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں خشوع پیدا کرے۔ خشوع یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان پورا اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ خضوع اسے کہتے ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں پورا ہمارے اعضاء، ہمارے ہاتھ پیر ناک کان ہر چیز ہمارا سنت کے مطابق ہو، یہ خضوع ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے جس نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کیا ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ نماز پڑھنے والا کامیاب نہیں ہے، نماز میں خشوع اور خضوع پڑھنے والا کامیاب ہے۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کر کے نماز پڑھنے والا کامیاب ہے۔ کہیں یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنے والا کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، سجدے ہم مار رہے ہیں، پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہی مومن کامیاب ہے جس نے اپنی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کیا ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں پر گھمنڈ نہ کریں، تکبر نہ کریں، ہم 5 وقت کی نماز دیے، یہ دیکھا کریں کہ ہم نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ نماز ہم پڑھ رہے ہیں 5 وقت کی، لیکن دیکھا جائے تو نماز کے اندر جان نہیں ہے، اللہ کے قابل قبول ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور چھوڑ دے رہا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے صرف سجدے مار رہا ہے اللہ کے نزدیک۔ لیکن میرا اللہ اتنا بڑا کریم ہے، رحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ اپنی فضل و کرم سے میں ٹوٹی پوری نمازوں میں قبول فرما رہا ہے۔ میرا اللہ کیا کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ نہیں کہتے جب ہم نماز قبول نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نماز قبول کر لیتے ہیں لیکن نماز کا ثواب نہیں دیتے ہیں۔ تم نے جو اس طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں، ٹکرے مار کے نمازیں پڑھی ہیں، جلدی جلدی میں نمازیں پڑھی ہیں، ہم نماز قبول کر لیں گے لیکن نماز کا ثواب نہیں دیں گے۔ تو سوچے میرے بھائیوں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ نماز کس چیز کی ہمیں ثواب ہی نہیں مل رہا ہے، اللہ ہم سے راضی نہیں ہو رہا ہے، تو نماز کس چیز کی؟ تو پہلی چیز ہے کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے سارے جسم کے اعضاء سنت کے مطابق ہو، ہمارے ہتھیلیاں سب سنت کے مطابق ہو۔ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں تو ہماری ہتھیلیاں سنت کے مطابق، یہ انگلیاں انگوٹھے کان کی طرف اللہ تک اٹھائیں، پھر ہاتھ باندھے کہاں پر؟ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، اور یہ بایاں ہاتھ ہے دائیں ہاتھ کو اوپر رکھے، یہ انگوٹھا چھوٹی ہلکی سے حلقہ بنائے،
ایسا پکڑ کر یہ تینوں انگلیوں کو اوپر رکھا کرے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے اور اطمینان کے ساتھ سارے ٹینشن آپ بھول جائیں، گھر کے ٹینشن، کاروبار کے ٹینشن بھول جائیں. اب یہ دل میں اطمینان کر لے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہماری آنکھیں اتنی پاک نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. یہ تصور کرے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور کر کے نماز پڑھے. اور دوسری بات ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں قرأت کرتے ہیں. قرأت اردو میں نہیں کرنا ہے، قرأت عربی میں کرنا ہے. عربی کسی چیز کی زبان ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. میرا اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے کس کے لیے؟ عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھ سکو. کیوں؟ اس لیے کہ تم تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھا کریں. آپ نماز میں چھوٹے سورے پڑھ لے، سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن تجوید کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھے، تجوید سے پڑھے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تجوید کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ادا کرے. ہر حرف ادا ہو، ہر مخرج ادا ہو، جب جا کر یہ اس کے معنی بنیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے، حوض کوثر عطا کیا ہے. یہ جا کر معنی بنیں گے. ہم اگر پڑھ لیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو کی جگہ تا پڑھ لے تو معنی غلط ہو جاتے ہیں. جب معنی غلط ہو جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز بےکار ہو جاتی ہے. تو بھائیو یہ مت سوچے کہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، اب مجھے میرے پاس وقت نہیں ہے نماز کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے. یہ مت سوچا کرے. قرآن سیکھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا اللہ کی محبت کو دل میں رکھا کرے. سوچے کہ قبر میں ہمیں کیا جواب دوں گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، تو اس کا اہتمام کرے. اور دوسری بات، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، امام صاحب جب اللہ اکبر کہتے تو ہم بھی اللہ اکبر کہا کریں. بلند آواز سے نہیں، اتنی آواز سے کہا کہ صرف ہمیں ہی سنیں، بعضوں والے کو سنے نہ آئے، صرف ہمیں سنے. صرف تکبیر کی بات کر رہا ہوں. امام صاحب اب اللہ اکبر کے رکوع میں جائیں اللہ اکبر، تو ہم بھی اللہ اکبر کہا کریں. صرف کھڑے ہونا نہیں ہے، خالی اللہ اکبر کہا کریں اتنی آواز سے کہ ہمیں سنے آئے. اور دوسری بات کہ جب ہم تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، صرف ہونٹ نہیں ہلانا ہے، دل میں پڑھنا نہیں ہے، آواز سے پڑھنا ہے. اتنی آواز سے کہ ہمیں سنے آئے، اتنی آواز سے پڑھنا ہے. صرف ہونٹ ہلانے سے اور دل میں پڑھنے سے یہ پڑھنے میں شمار نہیں کیا جائے گا. یہ باتیں ہو گئی ہیں، قرات کی بات ہو گئی ہے. اب جاتے ہیں رکوع کی طرف. ہم رکوع کرتے ہیں تو ہماری پیٹھ پورے اسٹیٹ لیول ہونا چاہیے. اور جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں یہ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا کریں. اور جب رکوع سے اٹھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، اٹھ کر ربنا لک الحمد کہیں اور اطمینان کے ساتھ کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ صرف اٹھے اور سجدے میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے. جو بھی بندہ ایسا کرتا ہے، رکوع سے اٹھا سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور جلدی نماز میں سجدے میں چلے گئے، تو اس کی نماز واجب الادا ہے، نماز پھر سے لوٹانی پڑے گی. سمع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد کہے، اطمینان کے ساتھ ٹھہرے. یہ سنت طریقہ ہے، اطمینان کے ساتھ ٹھہرے پھر سجدے میں جائے. صرف ایسا نہیں کہ ہم رکوع سے اٹھ گئے، اشارہ کر کے سجدے میں چلے گئے. اس سے نماز واجب الادا ہے اور نماز پھر سے آپ کو لوٹانی پڑے گی. یہ ہو گیا قیام کا طریقہ، رکوع کا طریقہ. انشاءاللہ تعالی اگلا جمعہ میں سجدے کا طریقہ، قوما کا طریقہ بتاؤں گا. اور آخری بات یہ ہے کہ نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھنے والا چور ہے، چور نماز میں چوری کرنے والا ہے. تو صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ، نماز پڑھنے والا چور کیسا ہو سکتا ہے؟ نماز جلدی جلدی پڑھنے والا چور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ مطلب سمجھا کہ جب وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، سورہ پڑھتا ہے، تو اتنی جلدی جلدی پڑھ لیتا ہے تو چوری کر لیتا ہے، اس میں سے ہر کو کہا جاتا ہے کہ چوری کے شمار نہ جائے. ہم سمیع جب ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع میں تسبیحات پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتے، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ چوری ہے، یہ چور چوری کر رہا ہے. ہم پھر سجدے میں جاتے ہیں، پھر سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی. اب اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، جلدی نہیں پڑھے سبحان ربی الاعلی ایسا پڑھتے ہیں، یہ چوری.
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ چور ہے، نماز جلدی جلدی پڑھنے والا چوروں میں شمار کیا جائے گا، نماز جلدی نہ پڑھی کہ اطمینان کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کہہ دی ہے کہ ہمارے لیے یہ سخت وعید بتائی ہے کہ نماز جلدی جلدی پڑھنے والا نماز میں چوری کرنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، جتنا ہو سکے نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ ہر کو قرأت سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کہا ہے وہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھی سنت ادا کریں۔